اللہ الرحمن الرحیم۔ برلن کانفرنس اور لیبیا کا مستقبل۔ طویل خانہ جنگی کے بعد وہاں سے غیر ملکی افراد کے انخلاء کا معاہدہ تو ہو گیا، لیکن ابھی دسمبر میں انتخابات کا معمہ باقی ہے۔ تحریر رضوان احمد طارق۔ بڑی طاقتوں کے سیاسی کھیل بھی نرالے ہوتے ہیں۔ کبھی وہ کسی بہانے سے کسی ملک کی حکومت کا تختہ الٹتی ہے تو کبھی کسی بہانے سے کسی آزاد ریاست پر فوج کے ساتھ چڑھائی کر دیتی ہے، اور کبھی وہ کسی ملک میں سیاسی انتشار پیدا کرنے اور اپنے مفادات حاصل کرنے کے لیے وہاں انتہا پسندوں کی ہر طرح سے مدد کرتی ہے۔ یہ سب کرنے کے بعد جب اس ملک کی اینٹ سے اینٹ بچ جاتی ہے اور وہاں امن و سکون کا جنازہ نکل جاتا ہے تو پھر یہی طاقتیں اس ملک میں قیام امن کے لیے کوششیں شروع کر دیتی ہیں۔ ایک عشرے سے ایسا ہی کچھ لیبیا کے ساتھ ہو رہا ہے۔ حال ہی میں لیبیا کے بحران پر غور کرنے اور وہاں قیام امن کے لیے عالمی طاقتوں کا جرمنی کا دارالحکومت برلن میں اجلاس ہوا۔ لیبیا کے وزیر خارجہ نجلا منقوش نے اس اجلاس کے بعد کہا کہ برلن میں امن مذاکرات کے نئے دور میں نمایاں پیش رفت ہوئی ہے۔ انہوں نے امید ظاہر کی آئندہ دنوں میں غیر ملکی ججوں اور کرائے کے فوجی ان کے ملک سے چلے جائیں گے۔ دوسری جانب ترک وزیر خارجہ مولود چاوش اولو نے برلن کانفرنس کے خطاب میں کہا کہ انقرہ کی حکومت لیبیا میں امن و سلامتی، استحکام اور خود مختاری کے قیام کے لیے تعاون جاری رکھے گی۔ ادھر امریکی وزیر خارجہ انتھونی بلنکن نے کانفرنس کے موقع پر کہا کہ وہ اس افریقی ملک کے تنازع کے حل کے لیے برلن میں فریقین کو اکٹھا کرنے پر جرمنی کے شکر گزار ہیں۔ برلن کانفرنس کا ایجنڈا لیبیا کا تنازع حل کرنا تھا۔ لیبیا کے لیے امریکہ کے خصوصی نمائندے رچرڈ نارڈلینڈ نے اپنے بیان میں کہا کہ برلن مذاکرات کے بعد لیبیا میں دسمبر میں ہونے والے انتخابات کی راہ ہموار ہوگی۔ یاد رہے کہ لیبیا میں 2011 سے سیاسی عدم و استحکام ہے۔ وہاں نیٹو کی حمایت سے ہونے والی بغاوت نے طویل عرصے سے برسر اقتدار معمر قذافی کو ان کے عہدے سے ہٹا دیا تھا، لیکن اس کے بعد ملک کے مختلف حصوں میں دو حکومتیں قائم ہو گئیں اور وہاں مختلف گروہ آپس میں لڑائی میں مصروف تھے۔ کہا جاتا ہے کہ ان گروہوں کو مختلف ممالک کی حمایت حاصل ہے اور بڑی تعداد میں غیر ملکی افراد بھی ان گروہوں کا لڑائیوں میں ساتھ دیتے رہے۔ گزشتہ برس اکتوبر میں وہاں جنگ بندی کا ایک معاہدہ ہوا تھا، جس کے تحت تمام غیر ملکی جنگجوؤں سے مطالبہ کیا گیا کہ وہ 90 روز میں ملک چھوڑ دیں، لیکن تاحال اس معاہدے پر پوری طرح عمل نہیں ہو سکا ہے۔ چنانچہ صورتحال اب بھی خراب ہے۔ اس کانفرنس کا انعقاد جرمنی اور اقوام متحدہ نے لیبیا میں قیام امن کے لیے مشترکہ طور پر کیا تھا۔ برلن میں اس نوعیت کی اعلیٰ سطحی کانفرنس کا آغاز گزشتہ برس ہوا تھا اور یہ پہلا موقع تھا جب اس میں لیبیا کی عبوری قومی حکومت بھی شریک ہوئی۔ کانفرنس میں امریکہ، روس، ترکی، مصر، متحدہ عرب امارات اور لیبیا کی عبوری حکومت کے نمائندوں نے شرکت کی۔ 2020 میں ہونے والی پہلی کانفرنس کا مقصد لیبیا میں بیرونی ممالک کی مداخلت کو ختم کرنا تھا، تاہم ایسا اب تک ممکن نہیں ہو سکا ہے۔ البتہ قیام امن کوششوں کی وجہ سے لیبیا میں کسی حد تک جنگ بندی ہوئی ہے اور ایک عبوری حکومت قائم ہو چکی ہے۔ اس سے قبل لیبیا کے متحارب فریقین کے مابین سیاسی ڈائیلاگ فورم کمیٹی کا اجلاس اپریل کے مہینے میں ہوا تھا۔ تیونس کے زیر اہتمام 7 اپریل کو شروع ہو کر 3 روز تک جاری رہنے والے اس اجلاس میں آئینی بنیاد پر ایک معاہدہ طے پایا تھا، جس میں کہا گیا تھا کہ وہ قانون ساز اور ایگزیکٹو کمیٹی کے مابین تعلقات کو کنٹرول کرے گا۔ دوسری طرف فریقین نے اس بات کی تصدیق کی تھی کہ آئینی بنیادوں پر کچھ تنازعات ضرور ہیں، تاہم کچھ امور پر اتفاق رائے ہوا ہے۔ متنازع امور میں عوام یا ایوان کے ذریعے صدر کا یہ براہ راست انتخاب اور نمائندوں اور آئین سے متعلق ریفرنڈم شامل تھے۔ لیبیا کے بحران کا آغاز 2011 کے عرب بہار کے مظاہروں سے ہوا تھا، جس کی وجہ سے خانہ جنگی، غیر ملکی فوجی مداخلت اور معمر قذافی کا اقتدار ختم ہوا اور پھر ان کی موت ہوئی تھی۔
خانہ جنگی کے بعد مسلح گروہوں کے انقلاب کے نتیجے میں ملک میں تشدد اور عدم استحکام پیدا ہوا، جو 2014 میں نئی خانہ جنگی کے طور پر شروع ہوا۔ لیبیا میں جاری بحران کے نتیجے میں 2011 کے اوائل میں تشدد کے آغاز کے بعد سے اب تک 10,000 ہلاکتیں ہو چکی ہیں۔ دونوں خانہ جنگیوں کے دوران لیبیا کی اقتصادی طور پر اہم تیل کی صنعت کی پیداوار اپنی معمول کی سطح کے ایک چھوٹے حصے پر آ گئی ہے۔ شاید بڑی طاقتوں کی جانب سے وہاں رچائے گئے ڈرامے کی ایک اہم وجہ یہی تھی۔ وہاں کسی بھی افریقی ملک کے مقابلے میں تیل کے سب سے بڑے ذخائر تھے۔ حریف گروہوں کے ذریعے زیادہ تر پیداواری سہولتوں کی ناکہ بندی کی گئی یا انہیں نقصان پہنچایا گیا۔ امریکی صدر براک اوباما نے 11 اپریل 2016 کو کہا تھا کہ قذافی کے بعد لیبیا میں پیدا ہونے والی صورتحال کے بارے میں تیاری نہ کرنا شاید ان کے دور صدارت کی بدترین غلطی تھی۔ معمر قذافی کے سربراہی میں لیبیا کی تاریخ 1969 سے 2011 تک 42 برسوں پر محیط تھی۔ قذافی نے 1 ستمبر 1969 کو لیبیا کے نوجوان فوجی افسران کے ایک گروہ کی مدد سے شاہ ریس اول کے خلاف بغاوت کر کے حکومت پر قبضہ کر لیا تھا۔ بادشاہ کے ملک سے فرار ہونے کے بعد قذافی کی سربراہی میں لیبیا کی انقلابی کمانڈ کونسل RCC نے بادشاہت اور پرانے آئین کو ختم کر دیا اور آزادی، سوشلزم اور اتحاد کے دعوے کے ساتھ نئے عرب جمہوریہ لیبیا کا اعلان کیا تھا۔ برسر اقتدار آنے کے بعد RCC کی حکومت نے ملک میں کام کرنے والی تمام پیٹرولیم کمپنیز کا کنٹرول سنبھال لیا تھا اور ملک کے تمام باشندوں کے لیے تعلیم، صحت کی دیکھ بھال اور رہائش فراہم کرنے کے لیے فنڈز کا انتظام کرنے کا عمل شروع کیا تھا۔ ان کی اصلاحات کا عمل مکمل طور پر مؤثر نہ ہونے کے باوجود ملک میں عوامی تعلیم مفت اور بنیادی تعلیم دونوں جنسوں کے لیے لازمی ہو گئی تھی۔ عوام کو طبی سہولتیں بلا معاوضہ دستیاب ہوئیں، لیکن سب کے لیے رہائش فراہم کرنا ایسا کام تھا جو حکومت مکمل نہیں کر سکتی تھی۔ قذافی کے دور میں ملک میں فی کس آمدن 11,000 امریکی ڈالر سے زیادہ ہو گئی تھی، جو افریقہ میں 5ویں نمبر پر تھی۔ ان پر الزام لگایا جاتا ہے کہ خوشحالی میں اضافے کے ساتھ انہوں نے متنازع خارجی پالیسی اپنائی اور ملک میں سیاسی جبر میں اضافہ ہوا۔ 2011 کے اوائل میں وسیع تر عرب بہار کے تناظر میں خانہ جنگی شروع ہو گئی۔ قذافی کی مخالف قوتوں نے 27 فروری 2011 کو قومی عبوری کونسل کے نام سے ایک کمیٹی تشکیل دی۔ اس کا مقصد باغیوں کے زیر قبضہ علاقوں میں عبوری اتھارٹی کی حیثیت سے کام کرنا تھا۔ جب حکومتوں نے باغیوں کا مقابلہ شروع کیا اور دونوں طرف سے تشدد بڑھا تو 21 مارچ 2011 کو نیٹو فورسز کی زیر قیادت ایک کثیر القومی اتحاد نے مداخلت کی۔ اس کا مقصد سرکاری افواج کے حملوں سے شہریوں کی حفاظت کرنا بتایا گیا تھا۔ اس کے فوراً بعد بین الاقوامی فوج داری عدالت نے 27 جون 2011 کو قذافی اور ان کے ساتھیوں کی گرفتاری کا وارنٹ جاری کیا۔ کرنل معمر قذافی کو 20 اگست 2011 کو طرابلس کے باغی فوجیوں کے خاتمے کے بعد اقتدار سے بے دخل کر دیا گیا۔ اس کھیل کی پہلی قسط کا اختتام 20 اکتوبر 2011 کو قذافی کے فرار ہونے والے قافلے پر نیٹو کے فضائی حملوں اور باغی جنگجوؤں کے ذریعے ان کے قتل پر ہوا۔ اس تبدیلی کے نتیجے میں باغی فوج میں شامل ہونے والے فوجی افسر، انقلابی بریگیڈ، انقلاب کے بعد کی بریگیڈ، ملیشیا اور مختلف مسلح گروہ جن میں عام کارکن، طلباء اور بہت سے افراد شامل تھے، سے منحرف ہو گئے۔ حکومت کے خلاف جنگ کے دوران بنائے گئے بعض مسلح گروہ اور دیگر بعد میں سیکورٹی کے مقاصد کے لیے تیار ہوئے۔ ان میں سے بعض قبائل بعید پر مبنی تھے۔ ملک کے مختلف حصوں میں قائم ہونے والے گروہ اپنے افراد کی تعداد، صلاحیت اور اثر و رسوخ میں کافی مختلف تھے۔ وہ ایک جسم کی طرح متحد نہیں تھے۔ پاسداران بریگیڈ نے ہنر مند اور تجربہ کار جنگجوؤں اور ہتھیاروں کی اکثریت حاصل کی۔ کچھ ملیشیاز کچھ تشدد انتہا پسند گروہوں کی شکل میں تیار ہوئیں جو تحفظ فراہم کرنے کی کوشش کرنے والے بریگیڈ سے بالکل مختلف تھیں۔ لیبیا کی پہلی خانہ جنگی کے بعد تشدد میں مختلف مسلح گروہ شامل تھے جنہوں نے قذافی کے خلاف جنگ لڑی تھی۔
لیکن اکتوبر 2011 میں جنگ ختم ہونے پر انہوں نے ہتھیار ڈالنے سے انکار کر دیا تھا۔ پھر حکومت کی وفادار اور مخالف قوتوں کے مابین جنگیں شدت اختیار کرتی گئیں۔ آگے چل کر بے ضابطہ مسلح گروہوں کی تعداد سے نمٹنے کے لیے قومی عبوری کونسل نے تمام مسلح گروہوں کو وزارت دفاع میں اپنا اندراج کرانے اور متحد ہونے کا مطالبہ کیا۔ اس طرح بہت سی مسلح گروہوں کو حکومت کی جانب سے تنخواہ ملنے لگی۔ اس سے بہت سے مسلح گروہوں کو قانونی حیثیت ملی، جن میں جنرل خلیفہ حفتر بھی شامل تھا، جس نے اپنے مسلح گروہ کو لیبین نیشنل آرمی کے طور پر رجسٹر کرایا تھا۔ اسی دوران 11 ستمبر 2012 کو القاعدہ سے وابستہ عسکریت پسندوں نے بن غازی میں امریکی قونصل خانے پر حملہ کیا اور امریکی سفیر اور 3 دیگر افراد کو ہلاک کر دیا، تو نیم قانونی ملیشیاؤں کے خلاف شور اٹھا اور مظاہرین کے ذریعے متعدد اسلامی ملیشیا کے ٹھکانوں پر طوفان برپا ہوا۔ غیر منظور شدہ ملیشیاؤں کے خلاف بڑے پیمانے پر حکومتی کریک ڈاؤن کے بعد لیبیا کی فوج نے کئی غیر قانونی ملیشیاؤں کے صدر دفاتر پر چھاپے مارے اور حکومت نے انہیں ختم کرنے کا حکم دے دیا۔ یہ تشدد بالآخر لیبیا کی دوسری خانہ جنگی کا باعث بنا۔ دوسری خانہ جنگی دراصل حریف گروہوں کے مابین وہ جنگ تھی جس کا مقصد زیادہ سے زیادہ علاقوں پر کنٹرول حاصل کرنا تھا۔ یہ تنازع زیادہ تر ایوان نمائندگان میں موجود گروہوں کے مابین رہا۔ یاد رہے کہ اس ایوان کے ذریعے جو حکومت بنی اسے تو برق حکومت بھی کہا جاتا تھا، جیسے 2014 میں انتہائی کم ٹرن آؤٹ والے انتخابات کے نتیجے میں اقتدار سونپا گیا تھا، اور اس وقت اسے عالمی سطح پر لیبیا کی حکومت کے طور پر تسلیم کیا گیا تھا۔ دوسری طرف جی این اے کا قیام عمل میں آیا تھا اور جنرل نیشنل کانگریس جی این سی کی حریف اسلامی پسند حکومت بنی تھی، جسے قومی نجات کی حکومت بھی کہا جاتا تھا۔ تاہم دسمبر 2015 میں ان دونوں دھڑوں نے قومی معاہدے کے تحت متحد ہونے پر اصولی طور پر اتفاق کر لیا تھا۔ اگرچہ اب لیبیا میں قومی معاہدے کے تحت قائم ہونے والی حکومت کام کر رہی ہے اور اسے اقوام متحدہ کی حمایت حاصل ہے، لیکن اس کا اختیار اب بھی واضح نہیں ہے، کیونکہ فریقین کے لیے قابل قبول تفصیلات پر تاحال مکمل اتفاق رائے نہیں ہوا ہے۔ مشرقی لیبیا کی مضبوط ترین تو برق حکومت جنرل حفتر کی لیبین نیشنل آرمی سے وفاداری رکھتی تھی اور اسے مصر اور متحدہ عرب امارات کے فضائی حملوں کی حمایت حاصل تھی۔ مغربی لیبیا میں سب سے مضبوط جی این سی کی اسلام پسند حکومت نے 2014 کے انتخابات کے نتائج کو مسترد کر دیا تھا اور اس کی قیادت اخوان المسلمین نے کی تھی، اور اس کی حمایت وسیع تر اسلامی اتحاد لیبیا نان اور دیگر ملیشیات کے نام سے کی گئی، جسے قطر، سوڈان اور ترکی کی مدد حاصل تھی۔ ان کے علاوہ یہاں چھوٹے چھوٹے حریف گروہ بھی ہیں۔ تاہم 2015 کے بعد وہاں کافی سیاسی پیش رفت ہوئی ہے۔ اقوام متحدہ نے دسمبر 2015 میں جنگ بندی کا آغاز کیا اور 31 مارچ 2016 کو اقوام متحدہ کی حمایت یافتہ نئے اتحاد حکومت کے قائدین طرابلس پہنچے۔ 5 اپریل کو مغربی لیبیا میں اسلام پسند حکومت نے اعلان کیا کہ وہ اپنی کارروائیاں معطل کر رہی ہیں اور نئی اتحاد حکومت کو اقتدار سونپ رہی ہیں۔ پھر 2 جولائی کو حریف رہنماؤں نے لیبیا کی نیشنل آئل کارپوریشن این او سی کے مشرقی اور مغربی انتظامات کو دوبارہ متحد کرنے کے لیے معاہدہ کیا، لیکن جنرل حفتر کے گروہ اس راہیں جدا رہی۔ تاہم بعد میں جنرل حفتر کے گروہ اور این او سی نے تیل کی پیداوار اور برآمدات میں اضافے کے لیے ایک معاہدہ کیا اور لیبیا کے تمام 9 بڑے ٹرمینل جنوری 2017 سے دوبارہ کام کرنے لگے تھے۔ دسمبر 2017 میں لیبیا کی قومی فوج نے 3 سال کی لڑائی کے بعد بن غازی پر قبضہ کر لیا تھا۔ فروری 2019 میں ایل این اے نے دیرنا کی لڑائی میں کامیابی حاصل کر لی تھی۔ اس کے بعد ایل این اے نے اپریل 2019 میں طرابلس پر قبضہ کرنے کی کوشش میں ایک بڑا حملہ شروع کیا تھا۔ 5 جون 2020 کو جی این اے نے دارالحکومت طرابلس سمیت پورے مغربی لیبیا پر قبضہ کر لیا۔ 21 اگست کو جی این اے اور ایل این اے جنگ بندی پر راضی ہو گئے تھے، لیکن ایل این اے کے فیلڈ مارشل خلیفہ حفتر نے جنگ بندی کو مسترد کر دیا تھا۔
دوسری جانب اگست 2020 میں ملک میں بدامنی ختم کرنے کے لیے طرابلس کی سڑکوں پر احتجاجی مظاہرے ہوئے تھے۔ بعض سیاسی تجزیہ نگار لیبیا کی صورتحال کو شرق کی صورتحال سے تشبیہ دیتے ہیں، کیونکہ وہاں بھی عالمی طاقتیں اس ریاست کا مستقبل طے کر رہی ہیں۔ لیبیا میں پراکسی جنگ کئی پہلوؤں سے شام میں جاری پراکسی جنگ کا تسلسل معلوم ہوتی ہے۔ ترکی، قطر اور اٹلی اس جنگ میں فائز سراج کی عالمی حمایت یافتہ لیبیائی حکومت کا ساتھ دے رہے ہیں۔ اس حکومت کا پایہ تخت طرابلس ہے۔ فائز سراج کی حکومت فیلڈ مارشل خلیفہ حفتر کی لیبین نیشنل آرمی کا مقابلہ کر رہی ہے، جس کا گھر مشرقی لیبیا کے شہر بن غازی ہے۔ ہفتے کو روس، متحدہ عرب امارات اور مصر کی حمایت حاصل ہے۔ اس کے علاوہ فرانس، جرمنی اور نیٹو کے بعد دیگر رکن ممالک لیبیا میں روس کی حمایت کر رہے ہیں۔ جنرل حفتر کے ساتھ لڑنے والے دوسری فوجیوں کا تعلق ولادیمیر پوتن کے ایک قریبی ساتھی کے گروہ ویگنر گروپ سے ہے، جو شام میں بھی لڑ چکا ہے۔ تاہم حال ہی میں منعقدہ برلن کانفرنس میں ایسا معاہدہ ہونے کا اعلان کیا گیا جس کی بنیاد پر اگلے چند دنوں میں وہاں سے غیر ملکی فوجیوں کی واپسی شروع ہو گئی، اور جس طرح ترکی سے وابستہ فوجیں نکلیں گی، اسی طرح روس سے وابستہ افراد بھی وہاں سے نکلیں گے۔ ان حالات میں امید کی جا سکتی ہے کہ وہاں دسمبر میں ہونے والے انتخابات ملک میں نئے دور کے آغاز کا سبب بنے گی۔ اللہ حافظ۔